الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 تا 23 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: لو کان فیہما، اگر ہوتے زمین و آسمان میں آلہۃ، معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، البتہ زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے، فساد برپا ہو جاتا. فسبحان اللہ، بس اللہ پاک ہے، رب العرش، وہ رب ہے عرش کا، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. لا یسأل، اس سے سوال نہ کیا جاوے گا. عما یفعل، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتا ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا. پچھلے آیات کریمہ میں آپ حضرات نے اللہ جل جلالہ کی توحید اور اس کی مخلوق کا تذکرہ سنا، جس میں یہ بیان تھا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے آسمانوں میں فرشتے، اللہ کی زمین پر بھی فرشتے، انسان بھی زمین پر آباد، جنات بھی زمین پر آباد. اللہ کی جو مخلوق ہے فرشتوں کی، اللہ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا، اور جن کاموں کی ذمہ داریاں سونپی ہوئی وہ ان کو بخوبی نبھا رہے ہیں، اور جو اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تسبیحات بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی تحمیدات بیان کرنے سے لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں. یسبحون اللیل، پاکیزگی بیان کرتے ہیں وہ رات کو، والنہار، اور دن کو، لا یفترون، پاکیزگی بیان کرنے میں وہ سستی نہیں کرتے. یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ایک اللہ، ایک رب کے لیے کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، اس بات کو بیان
فساد برپا ہو جاتا۔ لیکن اللہ ایک ہی ہے، ایک سے زائد اللہ خدا رب نہیں ہے، ایک اللہ ہے اور ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی رازق ہے اور ایک ہی مشکل کشا ہے اور ایک ہی وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی دستگیر ہے، ایک ہی مقنن ہے، ایک ہی قانون ساز ہے، فریاد رس ہے۔ اگر کوئی ہے پوری کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات تو وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں شریک نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر جو قومیں ہیں، انہوں میں سے ایک قوم تو وہ ہے جس نے رب ہی کی ذات کا انکار کر دیا، اور دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے رب کو رب تو مانا، خدا کی خدائی کو تسلیم تو کیا، لیکن ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو وہ ہوئے کہ جو اللہ کی ذات صفات افعال میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے، ایک ہی ذات کو خالق مالک رازق سمجھتے ہیں، اور ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جو بہت بڑی جماعت ہے، وہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، آج کے زمانے میں بھی ہے۔ تو وہ کون سی جماعت ہے؟ مشرکین کی جماعت ہے، جنہوں نے ولیوں کو، جنہوں نے جو ہے اللہ کے نیک لوگوں کو اللہ کے ساتھ معاون بنا رکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان ولیوں کو، ان پیروں کو اپنے اختیارات دیے ہوئے ہیں، یا ان دیوتاؤں کو، ان جو ہے بتوں کو، ان کو اللہ نے اپنے اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ مشرکین کا ہر زمانے میں رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کی نفی فرمائی۔ ایک ہی اللہ ہے جو اس لائق ہے کہ اس کی خدائی کو تسلیم کیا جائے، ایک ہی اللہ ہے جو اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو دونوں زمین اور آسمان یہ برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ فسبحان اللہ، بس اللہ پاک ہے، وہ اللہ رب العرش، جو رب ہے عرش کا، کن چیزوں سے پاک ہے؟ عما یصفون، وہ باتیں، وہ چیزیں جو یہ لوگ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی ذات صفات افعال میں اللہ کو کئی خداؤں کو وہ خدا بنا تسلیم کرتے ہیں، جبکہ رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے۔ اللہ اپنی ذات صفات افعال میں وحدہ لا شریک ہے، لیکن یہ لوگ جو اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، غیر کی اللہ کے ساتھ نسبتیں جوڑتے ہیں، اللہ پاک اس چیز سے پاک ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ پاک جو کچھ بھی کرتا ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کہ یہ تم نے کیوں کیا، لیکن ہاں وہم یسألون، اللہ کے سوا جو کوئی بھی جو کچھ بھی کرنے والا ہے اللہ اس سے پوچھے گا کہ بتا تو نے یہ کیوں کیا، اور تو یہ کیا کر آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے، کیا چھوڑ کر آیا ہے، تو نے دنیا میں زندگی کیسی گزاری، کس طرح رہا، کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیا، کس طرح بولا، کس طرح کام معاملات کو نبھایا، کس طرح اللہ کے حقوق کی پاسداری کی، کس طرح اللہ کے مخلوق کے حقوق کی پاسداری کی۔ اللہ تجھ سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرے گا، لیکن اللہ جو کچھ کرتا ہے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، اللہ سے اوپر کوئی نہیں، اللہ کے ذات کے بعد کوئی نہیں، اللہ کی نہ
اللہ کے حکموں کی پابند ہے، اللہ جل جلالہ کے اوپر ایمان لانے کا انہیں حکم ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور جو کچھ بھی انسان دنیا کے اندر کریں گے، جنات دنیا کے اندر کریں گے، اللہ ان سے سوال کرے گا، پوچھے گا بتا زندگی کیسی گزار کر آیا ہے۔ اللہ رب العزت ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرے گا۔ جو کچھ بھی کرتے ہیں لوگ اور جو کچھ بھی کرتے رہے لوگ، ہر ایک سے اللہ پاک سوال کرے گا۔ لا یسأل عما یفعلون، لیکن اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ وہم یسألون، لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ سوال کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ پوچھے گا، لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لہٰذا موت سے پہلے ہر شخص اپنے رب کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانے سے بچتا رہے، اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرے، اور اللہ کی عبادات میں ریاکاری نمود نہ کرے، اور اپنی آخرت کی فکر کرے، اور اس بات کا دھیان رکھے کہ ایک دن اللہ تم سے پوچھے گا کہ دنیا میں زندگی کس طرح گزار کر آئے